سورہ انعام آیت نمبر 46 اللہ پاک فرماتا ہے تم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ ترجمہ کروں پہلے، قل اے نبی کہہ دو، ارأیتم بھلا بتلاؤ صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعتوں کو لے لے، وابصارکم تمہاری بصارت کو نگاہوں کو لے لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ تو اللہ کے علاوہ کون ہے یأتیکم بھی کہ تمہیں یہ چیزیں دے دے۔ اللہ لے لے تمہاری سماعت تمہاری بصارت تمہارے دل پر مہر لگا دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ کہ تمہیں یہ چیزیں دے دے، سماعت دے دے، بصارت دے دے، صحیح پھر دل کر دے، کون ہے؟ انظر اے مخاطب تو دیکھ، انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات کہ کس طرح ہم اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ثم هم یصدفون پھر یہ اعراض کیے جا رہے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ترجمہ کر دیا، تفسیر میں آئیے۔ قل ارائیتم اے نبی آپ کہہ دو، ارائیتم بھلا بتاؤ، کس سے کہو؟ ایھا المشرکون تفسیر کر رہے ہیں، اے مشرکو ذرا بولو، ذرا بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سماعتوں کو لے لے، سلب کر لے، سماعت ختم کر دے، بہرا تمہیں کر دے، حتی لا تسمعوا شیئا اصلا کہ کوئی چیز تم سن ہی نہ سکو، وابصارکم اور تمہاری بصارتوں کو، تمہاری نگاہوں کو لے لے، یعنی تمہاری آنکھ ختم کر دے، نگاہ نظر چھین لے، حتی لا تبصروا شیئا اصلا جب چھین لے گا تو سرے سے اصل ہی میں تم کوئی چیز دیکھ ہی نہیں سکتے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی حتی لا تفقہوا شیئا جب تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا پاگل ہو جاؤ گے، پاگل، کوئی چیز تم سمجھ نہیں سکتے، ولا تعرفوا مما تعرفون من امور الدنیا شیئا اور آج دنیاوی معاملات میں جو بہت آگے بڑھے ہوئے ہو، تجارت میں بھی، فن میں بھی، آرٹ میں، بزنس میں، تو دنیا کے معاملات میں سے کوئی چیز تم سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ کان سنے گا اور دیکھو گے بھی کیا، آنکھ تو کھلی ہوگی مگر دکھائی سجائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر قرآن نے کھینچا ہے، جھنجھوڑ دینے والی آیتیں ہیں، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے اس وقت۔ تو آگے قرآن کہتا ہے من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے یأتیکم بھی کہ یہ چیزیں تمہیں لا کر کے دے دے، سماعت دے دے، بصارت دے دے، دل صحیح کر دے، کون ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات اے مخاطب ذرا دیکھ کس طرح ہم اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ نشانیاں دال ہوتی ہیں، دلالت کرتی ہیں، پتہ بتلاتی ہیں، خدا کی وحدانیت پر ثبوت ہوتی ہیں کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، والنبوت اور نبوت پر دال ہوتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا، جس زمانے میں جس رسول کو بھیجا، جس دور میں، تو ہمارے رسول، ہمارے نبی کی نبوت و رسالت پر وہ دال ہوتی ہیں، یعنی ثبوت بنتی ہیں، اور ہماری وحدانیت پر، ہماری ذات و صفات کی وحدت پر، اللہ ایک ہے، اللہ کے سارے رسول برحق ہیں، اللہ کے سارے بھیجے ہوئے فرستادے سچ ہے، صحیح ہیں، جو پیغامات اللہ نے دیے ہیں، جن تعلیمات کو لے کر کے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، وہ ساری تعلیمات برحق ہیں، سارے پیغامات برحق ہیں، خدا کا بھیجا ہوا دین برحق ہے۔ تو وہ ساری نشانیاں ہماری، وہ کیا نشانی ہے؟ اختصار سے کام لیا ہے، بندے کو جو ذکر کیا ہے آیت میں، دل کا ذکر کیا ہے، اور دل اور دماغ اگرچہ جز الگ الگ ہے، وہ بھیجا جو ہمارے سر پر ہے وہ دماغ ہے، دل یہاں ہے، لیکن دونوں کا معاملہ جڑا ہوا ہے، سمجھ گئے آپ؟ پھر تذکرہ کہ پہلے کیا کیا تھا، آنکھ کا کیا تھا، سماعت کا کیا تھا، بصارت کا کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اعضاء تو اور بھی مخلوقات کو ہیں، اعضاء
سننے کے لیے جو ہے کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے نا، سمجھنے کے لیے جو ہے اس کا دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن جو قوت، جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعضاء، جو انگ ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، جو تاثیر اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، وہ تاثیر سے حیوان بھی خالی ہے۔ 200 انسان کی طاقت حاصل ہوتی ہے بھینسے کو، مثلا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، کہ یوں ہوتا ہے یوں، مگر دیکھیے وہ بھیجا زیادہ ہو کے بھی ناکام ہے، اس کا چوتھائی بھی نہیں ہے انسان کا بھیجا۔ کیا اللہ نے اس کو مائنڈ دیا ہے، اس کو عقل سے نوازا ہے، تو کہنے کا ایسا ہی جو ہے جب اس کو دماغ شعور دے دیا ہے تو اس کے سارے اعضاء، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی کام کر رہی ہے، سننے کے لیے کان بھی کام کر رہا ہے۔ جب دماغ میں اللہ نے تاثیر ڈال دی تو ہماری آنکھ بھی کام کر رہی ہے، دیکھنے کو بھی دیکھتا ہے جانور، مگر اس کا دیکھنا، بولنے کو بھی بولتا ہے، سننے کو بھی سنتا ہے، مگر وہ جانور ہے، اللہ نے اس کو عقل نہیں دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، جب عقل دی ہے اس کو شعور بخشا ہے، اس کو اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ قرآن کا یہ کہنا کہ ہم نے، اے مخاطب تو دیکھ کہ کیسے کیسے ہم نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، کھول کر کے ظاہر کیا ہے۔ اب انسان دیکھتا جائے، کوئی ایک نشانی ہے، اس کو اپنی ذات کے اندر بھی خدا کی نشانی نظر آئے گی۔ کیا خدا کی نشانی؟ کہ اللہ، خدا کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ خدا کی نشانی، خدا ایک ہے، اللہ نے یہ اللہ سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہی ایک نشانی جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے انسانوں کو عقل و شعور سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے، جانور خالی ہے، جو نشانی تو ہو گئی نا۔ اب ہم سوچیں کہ یہ قوت ہم کو دینے والی کون ذات ہے؟ وہی ہمارا سب کچھ ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اسی سے دعا کریں گے، اسی سے پرارتھنا کریں گے، اسی سے پرے کریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کو اپنا رب تسلیم کریں گے، اسی سے سب کچھ، اسی کے آگے اپنی ساری ضروریات پیش کریں گے۔ ایک نشانی ہو گئی۔ اندر اللہ پاک نے فرمایا اتنی نعمت، اتنی نشانیاں تمہارے جسم کے اندر ہے، باہر ہے، تم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور صرف اے انسان تو نہیں، تیرے ساتھ اجنہ بھی، جانور کی بات ہے کہ جانور ہوتا ہے، عقل و شعور سے وہ خالی ہوتا ہے، تو عقل مند ہے نا۔ کیا جلال وہاں ٹپک رہا ہے، اور خدا کی خلاقیت، رزاقیت، حاکمیت، اس کی خدائی کا غلبہ ٹپک رہا ہے۔ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی آیتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہماری ذات کے اندر خارج میں ہے، تو اسی عقل سے، اسی شعور سے، اسی منطق سے کام لینا ہے ہمیں، اسی دماغ سے کام لینا ہے۔ اتنا بڑا دیکھیے سمجھنے کا مادہ پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان، جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک ہم سفر کرتے جائیں۔ وہ زمانہ بہت دور تھا، قافلہ چلتا تھا، آج اڑتے جائیے، راکٹ بھی ایجاد ہو گیا ہے۔ کہیں کوئی سائنسداں بتا دے، ایجاد سامنے ابھی تک آئی ہے نہیں آئی ہے، کہ آسمان ختم ہو گیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اب انسان ایک سے بڑھ کر ایک انجینئر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بڑی چھت ڈالنی ہوتی ہے تو ارے بھائی سیلاب کتنا پھیلائے گا، بیچ میں کھمبا ڈال دیتا، پیلر ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان اپنی عقل سے کام لے، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مولا ہے، اور وہی پروردگار ہے، وہی خالق ہے، جس نے بغیر ستون، بغیر پلر کے آسمان بنا دیا۔ ساری نشانیاں ہیں، زمین ہے، ہم چل رہے ہیں، اسی زمین سے ہم کیا کیا کام لے رہے ہیں، اسی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اسی پر ہم جو ہے بچھا کے روڈ دوڑ رہے ہیں، اسی پر مکانات بنا دیے ہیں۔ اب زمین کیا ہے؟ کس کی طاقت ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے اس میں پودا اگا دے؟ یہ رب کی طاقت ہے، رب کی مشیت ہے۔ تو یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ اے مخاطب ذرا دیکھ کہ ہم اپنی نشانیوں کو کس کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کھول کر کے، اور یہ کافر ہے، مشرک ہیں کہ پھرے جا رہے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ توفیق بخشے ہم سب کو، اور ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقل میں یہ بات ڈال دے، اے کاش وہ بھی غور کریں، یہ کائنات کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے، کوئی تو ذات ہے جس کے قبضے اقتدار میں یہ سسٹم کی باغ ڈور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔